ورحمۃ اللہ وبرکاتہ۔ بسم اللہ الرحمن الرحیم۔ رسول اللہ صلی اللہ تعالی علیہ وسلم صرف قانون جاننے والے نہیں بلکہ قانون بنانے والے ہیں۔ یہ اہل سنت والجماعت کا عقیدہ ہے کہ سرکار صرف قانون جاننے والے نہیں ہیں بلکہ قانون بنانے والے ہیں۔ اس تعلق سے حدیثیں پیش ہوں گی۔ بادشاہ اپنے ملک میں رعایا کے لیے جو چاہتا ہے قانون نافذ کرتا ہے۔ بادشاہ کا کام ہوتا ہے قانون بنانا، اور قاضی یا جج اور وکیل اس قانون کو سیکھتے پڑھتے اور اس کے مطابق فیصلے کرتے ہیں۔ جج کا کام ہوتا ہے اسے سیکھیں، جو قانون بنا ہے اس کو سیکھیں اور اس کے مطابق فیصلہ کریں۔ لیکن قانون بنانا جج کا کام نہیں ہے، قانون بنانا یہ بادشاہ کا کام ہے، اور اس قانون پہ عمل کرانا، اسے سیکھنا، یہ جج کا کام ہے۔ تو جج وکیل اس قانون کو سیکھتے پڑھتے اور اس کے مطابق فیصلے کرتے اور کرواتے ہیں، اور حکام بادشاہ کے بنائے ہوئے قانونوں پر عمل کراتے ہیں۔ اللہ تعالیٰ نے اپنے رسول کو ججوں اور وکیلوں کی طرح صرف قانون سیکھنے اور جاننے والا نہیں پیدا فرمایا، بلکہ آپ کو مکمل طور پر صاحب اختیار بنایا اور کائنات عالم میں تصرف فرمانے والا بادشاہ بنایا ہے۔ اور آپ جو فرمائیں وہ قانون خداوندی ہے، جو کریں وہی اللہ کی مرضی ہے۔ آپ کے قول و فعل کا نام اسلام ہے۔ شریعت و طریقت، حقیقت و معرفت سب آپ ہی آپ ہیں۔ آپ مسلمان بھی ہیں اور اسلام بھی، آپ مومن بھی ہیں اور ایمان بھی، فصلی اللہ تعالی علیہ وسلم۔ اب آئیے اس عقیدے سے متعلق احادیث بھی ملاحظہ فرمائیں۔ عن عمارۃ بن خزیمۃ ان عمہ حدثہ وہو من اصحاب النبی صلی اللہ تعالی علیہ وسلم ان النبی صلی اللہ تعالی علیہ وسلم ابتاع فرسا من اعرابی الی آخر الحدیث۔ حضرت عمارہ بن خزیمہ اپنے چچا جو صحابی ہیں ان سے روایت کرتے ہیں کہ رسول اللہ صلی اللہ علیہ وسلم نے ایک دیہاتی سے گھوڑا خریدا۔ حضور اس کو اپنے پیچھے لے کر چلے تاکہ اس کو گھوڑے کی قیمت دے دیں۔ خرید و فروخت جو ہوتا ہے یہ ایجاب و قبول سے بے نافذ ہو جاتی ہے، یعنی ایک نے کہا میں نے خریدا اتنے میں، اس نے کہا میں نے بیچا، بے ہو گئی۔ اگرچہ ابھی پیسے نہیں دیے، زبان سے اس نے کہا میں نے 5 روپے میں یہ چیز آپ کو بیچی، اس نے کہا میں نے 5 روپے میں خریدی، ہو گئی بے۔ ابھی پیسہ اگرچہ نہیں گیا لیکن زبان سے یہ کہہ دینے سے بے ہو گئی، اب وہ چیز کسی دوسرے کو نہیں دے سکتا۔ تو اللہ کے رسول صلی اللہ تعالی علیہ وسلم نے گھوڑا خرید لیا لیکن ابھی پیسے نہیں دیے تھے، تو گھوڑے کی قیمت دے دیں، اس لیے کہا کہ چلو میرے ساتھ، میں اس گھوڑے کی تمہیں قیمت دے دوں۔ حضور تو تیز چل رہے تھے، وہ دھیرے دھیرے چل رہا تھا، تو لوگوں نے اعرابی سے گھوڑا خریدنے کے لیے بھاؤ کرنا شروع کر دیا۔ لوگوں کو یہ پتہ نہیں تھا کہ بک چکا ہے، تو وہ بھاؤ کرنے لگے، بھائی بیچ رہے ہو، اور انہیں یہ معلوم نہ تھا کہ اس گھوڑے کو رسول اللہ صلی اللہ تعالی علیہ وسلم خرید چکے ہیں۔ تو اس دیہاتی نے حضور کو پکار کر کہا کہ آپ یہ گھوڑا خرید رہے ہیں یا پھر میں اس کو فروخت کروں، آپ خریدتے ہیں یا بیچ دوں؟ تو حضور اس کی یہ بات سن کر ٹھہر گئے اور فرمایا کیا تو نے یہ گھوڑا میرے ہاتھ فروخت نہیں کیا ہے؟ تو بیچ چکا ہے اور کہہ رہا ہے کہ آپ خریدتے ہیں نہیں خریدتے ہیں؟ جب لے لیا میں نے تو یہ بات کیوں کہتا ہے؟ دیہاتی بولا میں نے تو نہیں بیچا ہے، مکر گیا کہ میں نے یہ گھوڑا نہیں بیچا۔ حضور نے فرمایا یہ کیسے ہو سکتا ہے، یہ گھوڑا تو میرے ہاتھ فروخت کر چکا ہے۔ تو وہ دیہاتی گواہ طلب کرنے لگا
وہ دیہاتی کہا کہ ٹھیک ہے، آپ کہہ رہے ہو کہ آپ نے خریدا، گواہ لاؤ، آپ کے پاس کوئی گواہ ہیں؟ حضرت خزیمہ نے فرمایا میں گواہی دیتا ہوں کہ تو اس گھوڑے کو رسول اللہ کے ہاتھ بیچ چکا ہے۔ حضرت خزیمہ جو موجود تھے انہوں نے کہا میں گواہی دیتا ہوں کہ تو نے حضور صلی اللہ علیہ وسلم کے ہاتھ اس گھوڑے کو بیچ دیا۔ تو حضور نے حضرت خزیمہ سے فرمایا تم نے بغیر دیکھے کیسے گواہی دے دی؟ تمہارے سامنے تو خرید و فروخت ہوئی نہیں تھی، پھر کیسے کہہ دیا کہ تم نے حضور صلی اللہ علیہ وسلم کے ہاتھ تم یہ گھوڑا بیچ چکے ہو؟ میں گواہی دے رہا ہوں، گواہی تو وہی دے گا جس کے سامنے خرید و فروخت ہوئی ہو۔ تو حضرت خزیمہ بولے یا رسول اللہ ہم آپ کو سچا جانتے ہیں، ہمارے لیے بس یہی، اسی لیے ہم نے گواہی دے دی کہ ہمارے نبی کبھی جھوٹ نہیں بول سکتے، ہم سچا جانتے ہیں، آپ پر ایمان رکھتے ہیں۔ تو رسول اللہ صلی اللہ تعالی علیہ وسلم نے حضرت خزیمہ کی گواہی 2 گواہوں کے برابر کر دی۔ یہ حدیث جو بات بتانا تھی کہ 2 لوگ گواہی دیتے ہیں تو گواہی مانی جاتی ہے، لیکن اللہ کے رسول کو اللہ نے اختیار دیا ہے کہ آپ جو چاہیں کریں۔ تو اللہ کے رسول صلی اللہ علیہ وسلم نے حضرت خزیمہ کی گواہی کو 2 گواہی کے برابر کر دیا کہ اب وہ جب بھی گواہی دیں گے ان کی تنہا گواہی 2 لوگوں کے برابر ہوگی۔ خوش ہو کر سرکار نے کہا کہ جاؤ تمہاری گواہی 2 کے برابر ہے، تم تنہا گواہی دو گے تو دوسرے کی ضرورت نہیں پڑے گی، تمہاری گواہی 2 کی گواہی مان لی جائے گی۔ تو یہ شریعت میں جو ہے اللہ کے تعالیٰ نے اختیار دیا اپنے نبی کو یہ کرنے کا، آپ نے قانون بنا دیا سب کے لیے 2 گواہ لاؤ، وہ اکیلے ہی گواہی دے دیں تو 2 کے برابر ہو جائے۔ یعنی حضور نے اپنے اختیار سے حضرت خزیمہ کی گواہی اکیلے 2 کے برابر کر دی۔ شروع میں ہے حضرت سیدنا صدیق اکبر رضی اللہ تعالیٰ عنہ کے زمانے میں قرآن جمع کیا گیا تو کاتب قرآن حضرت زید بن ثابت قرآن اس وقت تک نہیں لکھتے تھے جب تک 2 لوگ اس کی گواہی نہ دیں۔ اس وقت تک آپ قرآن کو نہیں لکھتے تھے جب تک 2 لوگ آ کر یہ نہیں کہہ دیں کہ ہاں یہ قرآن ہے۔ تو آپ پہلے قرآن کیا تھا، فرشتہ وحی لے کر آتا، اللہ کے رسول صلی اللہ تعالیٰ علیہ وسلم اس کو صحابہ اکرام کو سناتے، صحابہ اکرام کوئی پیڑ کے پتے پہ لکھ لیتا، کوئی ہڈیوں پہ لکھ لیتا، کوئی درختوں کی چھالوں پہ لکھ لیتا، اس طریقے سے ٹکڑوں ٹکڑوں میں سبوں کے پاس قرآن موجود تھا۔ جیسے آج ہم کتابی شکل میں دیکھ رہے ہیں ایسے نہیں تھا۔ جب حضرت ابوبکر صدیق رضی اللہ تعالیٰ عنہ خلیفہ بنے تو آپ نے کہا کہ سارا قرآن ایک جگہ جمع کیا جائے، ایسے تھوڑا اس کے پاس ہے، تھوڑا اس کے پاس ہے، تھوڑا اس کے پاس ہے۔ اب حافظ قرآن تھے وہ بہت تعداد میں ایک جنگ میں شہید ہو گئے، تو حضرت ابوبکر صدیق کو فکر ہوئی کہ اگر ایسے حافظ قرآن شہید ہوتے رہے تو پھر قرآن کی حفاظت بھی ضروری ہے، لہذا اس کو کتابی شکل میں لے لیا جائے تاکہ ہمارے سامنے پورا قرآن آ جائے۔ تو آپ نے ان سے کہا کہ آپ لکھو، یہ لکھتے تھے، لوگ آ کر لے کر آتے تھے یہ قرآن ہے لکھیے، یہ قرآن ہے لکھیے۔ تو آپ جب تک 2 گواہ سامنے نہیں ہوتے، 2 لوگ نہیں کہہ دیتے کہ یہ قرآن ہے، آپ نہیں لکھتے تھے۔ تو اس کا ذکر کر رہے ہیں کہ جب تک 2 لوگ آ کر گواہی نہیں دیتے تھے حضرت زید بن ثابت قرآن نہیں لکھتے تھے جب تک 2 لوگ اس کی گواہی نہ دیں۔ لیکن سورہ برات کی آخری آیات صرف اکیلے حضرت خزیمہ کے کہنے پر قرآن میں لکھ دی گئی۔ صرف حضرت خزیمہ آئے اور انہوں نے آ کر کہا کہ میں گواہی دیتا ہوں کہ یہ سورہ برات کی جو آخر کی آیت ہے یہ قرآن ہی ہے۔ تو صرف آپ کے اکیلے کہنے پر حضرت ثابت نے اس کو لکھ دیا۔ کیوں؟ کیونکہ اللہ کے رسول نے فرمایا تھا کہ یہ 2 لوگوں کی گواہی کے برابر ہے۔ عن ابی ہریرہ قال بینما نحن جلوس عند النبی صلی اللہ تعالی علیہ وسلم اذ جاءہ رجل فقال یا رسول اللہ ہلکت قال ما لک قال وقعت علی امرتی وانا صائم الی آخر الحدیث۔ حضرت ابو ہریرہ سے روایت ہے کہ ہم لوگ حضور کی خدمت میں حاضر تھے کہ ایک شخص آیا اور اس نے کہا یا رسول اللہ میں تباہ ہو گیا۔ حضور نے ارشاد فرمایا کیا بات ہے؟ کہنے لگا میں نے روزے کی حالت میں اپنی بیوی سے صحبت کر لی۔ روزہ تھا، روزے کی حالت میں حرام ہے، روزہ ٹوٹ جائے گا۔
تو کہا میں نے روزے کی حالت میں صحبت کر لی۔ حضور نے ارشاد فرمایا کیا تو ایک غلام آزاد کر سکتا ہے؟ کہا نہیں۔ اس کا کفارہ کیا ہے کہ ایک غلام آزاد کرو، لیکن وہ بولا میرے پاس اتنا ہے ہی نہیں کہ میں غلام آزاد کر سکوں یا رسول اللہ، میں غریب آدمی کہاں سے غلام آزاد کروں گا، ایسا میں نہیں کر سکتا۔ فرمایا کیا تو 2 مہینے کے روزے رکھ سکتا ہے؟ پھر دوسرا کفارہ اگر غلام آزاد نہیں کر سکتے تو 60 روزے رکھو لگاتار۔ تو کہا یا رسول اللہ ایک تو رکھ نہیں پایا، 60 کیسے رکھ لوں گا؟ لگاتار 60 روزے کیسے رکھ لوں گا؟ کہنے لگا یہ بھی میرے بس کی بات نہیں۔ حضور نے فرمایا تو 60 مسکینوں کو دونوں وقت کھانا کھلا سکتا ہے؟ چل روزے نہیں رکھ پائے گا، تیرے بس کی نہیں ہے، تو اب تیسری صورت یہ ہے کہ 60 مسکینوں کو 2 وقت کا کھانا کھلا دو۔ اب وہ غریب آدمی کہاں سے 60 مسکینوں کو 2 وقت کھانا کھلائے؟ بولا یہ بھی میرے بس کی سے باہر ہے۔ تینوں کفارے جو ذکر کیے گئے ہیں اس نے کہا کہ یا رسول اللہ میں ان میں سے کچھ نہیں کر سکتا۔ راوی کہتے ہیں پھر کچھ دیر حضور ٹھہرے کہ ایک صاحب نے حضور کی خدمت میں بطور ہدیہ 1 ٹوکرا کھجوریں پیش کی۔ تو یہ کہا تو سرکار خاموش ہو گئے۔ تھوڑی دیر بعد کوئی سرکار کے پاس 1 کھجوریں ٹوکرا تحفے کے طور پر لے کر کے آیا۔ آپ نے قبول فرمائیں اور فرمایا مسئلہ پوچھنے والا کہاں ہے؟ جو ابھی مسئلہ پوچھ رہا تھا وہ کہاں ہے؟ بلا اس کو۔ اس نے کہا میں ہوں۔ فرمایا یہ لے جا اور خیرات کر دے، تیرا کفارہ ادا ہو جائے گا۔ جو 3 چیزیں تھیں ان تینوں کو ختم۔ یہ اختیار ہی تو ہے، یا تو غلام آزاد کرنا تھا وہ نہیں، تو 60 روزے رکھو وہ بھی نہیں، تو 60 مسکینوں کو کھانا کھلاؤ، اس کے علاوہ کوئی چارہ نہیں۔ لیکن اللہ کے رسول کو اللہ نے اختیار دیا ہے۔ یہ تینوں باتیں ختم کر کے سرکار فرما رہے ہیں، خود ہی کھجوریں دے کر کہنا جاؤ اسے خیرات کر دو۔ تو یہ نبی کا اختیار ہے، خیرات کر دے۔ اب سنیے، وہ کہنے لگا یا رسول اللہ کیا اپنے سے زیادہ ضرورت مند کو دے دوں؟ کسے دوں؟ صدقہ کسے کروں؟ غریب کو دوں گا تو غریب کیا اپنے سے زیادہ غریب ڈھونڈوں اس کو دوں؟ قسم خدا تعالیٰ کی مدینہ شریف میں میرے گھر سے زیادہ محتاج و ضرورت مند کوئی گھرانہ نہیں ہے۔ اللہ کی قسم کھا کر اس نے کہہ دیا کہ پورے مدینے میں مجھ سے زیادہ کوئی محتاج نہیں ہے۔ آپ کہہ رہے ہیں صدقہ کر دو، کس کو دوں؟ میں تو خود اتنا غریب ہوں۔ حضرت ابو ہریرہ فرماتے ہیں اس کی یہ بات سن کر حضور مسکرائے۔ اس نے یہ بات کہہ دی تو سرکار مسکرائے، یہاں تک کہ ہم نے آپ کے مبارک کیلے نوکیلے دانت دیکھ لیے۔ حضرت نے فرمایا جا اور اپنے گھر والوں کو کھلا دے، یہی تیرا صدقہ ہو جائے گا۔ کتنا اختیار ہے نبی کو، کتنا اختیار ہے کہ خود ہی روزہ توڑا، اس کے باوجود کھجوریں بھی نبی نے دیں اور خود ہی کھا لے، تیرا کفارہ ادا ہو جائے گا۔ تو یہ نبی مالک و مختار بنا کر بھیجے گئے اور قانون بنانے والے بنا کر بھیجے گئے۔ جو چاہیں وہ قانون بنا دے، رب کو جو ہے وہی پسند ہے جو میرے نبی قانون بنا دیں گے۔